يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، اور خصوصاً درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العالمین تم سب کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک لوٹا دو، پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب کبھی ایسا موقع آئے کہ تم انصاف کرنے کے لیے بیٹھو یا انصاف کرنے والا جب تم کو بنایا جائے تو انصاف کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے انصاف کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اور یہ بہترین نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو، اللہ رب العالمین اسے سن رہا ہے اور جان رہا ہے. یہ آیت اور آیت کا ترجمہ حضرات اس آیت کا پس منظر ہے. اللہ رب العالمین نے یہ حکم کیوں دیا؟ یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی. خانہ کعبہ کی چابی جب ان کے خاندان سے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے جب چابیاں لے لی گئیں فتح مکہ کے موقع پر، چونکہ یہ خاندان زمانے جاہلیت سے ہی خانہ کعبہ کی کلید برداری کا شرف اپنے پاس رکھتا تھا، جب ان سے چابیاں لی گئیں تب اللہ رب العالمین نے فوراً حکم دیا کہ جو حق جس کا ہے اس کو لوٹا دینا تمہارا کام ہو جانے کے بعد. خانہ کعبہ کی جو کنجیاں ان سے لی گئیں فتح مکہ کے موقع پر وہ ایک عارضی طور پر لی گئی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس حکم کے ساتھ اس کو عام کر دیا. اس آیت کو اس قدر عام کہ اللہ رب العالمین نے اتنے مفاہیم اس کے اندر آ گئے، اور کیا کہا جائے، یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ کوئی بھی حق، کسی کا بھی حق کسی بھی شکل میں کسی کے بھی پاس اگر موجود ہے تو یہ آیت حکم دیتی ہے اپنے عموم کے تعلق سے
کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم دوسرے کے حق کو اپنے پاس میں روکے رکھو، بلکہ یہ آیت حکم دیتی ہے کسی کا بھی حق ہو اس حق کو حقدار تک لوٹا دو۔ یہ آیت کا عموم ہے اور یہ آیت کا پس منظر ہے۔ حضرات، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو حقوق عائد کیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، چاہے آپ قرآن مجید پڑھیے، چاہے آپ احادیث رسول پڑھیے، جتنی بھی کتابیں ساری اٹھا کر دیکھیے، ساری کی ساری شریعت یا تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین کرتی ہے یا پھر حقوق العباد کی تلقین کرتی ہے۔ دونوں حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور شریعت کا خلاصہ اور نچوڑ آپ دیکھیں تو حقوق اللہ، حقوق العباد۔ شریعت کہتی ہے کہ روزہ رکھو، حقوق اللہ ہے۔ شریعت کہتی ہے نماز پڑھو، حقوق اللہ ہے۔ حج کرو، حقوق اللہ ہے۔ شریعت کہتی ہے صدقہ کرو، حقوق العباد ہے۔ اور ادائیگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرنے والا اللہ رب العالمین کے یہاں گرفتار ہوگا، حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرنے والا اللہ رب العالمین کے یہاں گرفتار ہوگا۔ تو ادائیگی کے اعتبار سے دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن میری اور آپ کی اخروی انجام کو اگر مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے معاملے کے، حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین کے حق میں کوتاہیاں کرتا ہے، بڑی بڑی کوتاہیاں کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن جانتے ہیں آپ، بندہ جتنی بڑی گناہ کرے گا، جتنا بڑا گناہ کرے گا، جتنی بڑی کوتاہی کرے گا، کل قیامت کے دن، روز قیامت، عدل کی جب عدالت لگے گی، حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اتنی ہی بڑی مغفرت کے ساتھ، اتنی ہی بڑی رحمت کے ساتھ بندے کا سامنا کرے گا۔ کل آپ دیکھیں گے قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے، بڑے بڑے خاطی بخشے جائیں گے۔ ایسے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ دنیا کے اندر کر رکھے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے حق میں کوتاہی کرنے والا بچ سکتا ہے اگر اللہ کی رحمت ہو، لیکن جانتے ہیں آپ، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ انسانوں کا معاملہ، انسان بہت کم معاف کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، جو وسیع الظرف ہوتے ہیں، جو لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، دل سے اپنے باتوں کو نکال دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر انسان دوسرے انسان کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، حقوق العباد کے معاملے میں اللہ رب العالمین کا عام قانون کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عام قانون یہ ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ رب العالمین بندے کے بیچ میں نہیں آتا ہے۔ کل قیامت کے دن بندہ اللہ رب العالمین کی طرف نگاہیں تاک کر کھڑا ہوگا، امید کے ساتھ، لالچی نگاہوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوگا کہ رب میں بھی کھڑا ہوں، میری طرف بھی دیکھ، میں بھی اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، تیری بنائی جہنم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے میرے بندے، دنیا میں جس کو ستایا تھا، دنیا میں جس کا حق مارا تھا، دنیا میں جس کو ناحق ڈانٹا تھا، دنیا میں جس کو ناحق تو نے گالی دی تھی، جس کو ستایا تھا، آج اس سے معافی مانگ، آج اس کو منا لے۔ اگر وہ مان جائے گا تیری معافی ہو جائے گی، اگر وہ مان جائے گا، اس نے معاف کر دیا، تب میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا عام قانون ہے حقوق العباد کے معاملے میں۔ حضرات، حقوق العباد کی اگر فہرست دیکھی جائے بڑی لمبی ہے، بڑی طویل فہرست ہے۔ والدین کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق والدین پر، بھائی کے حقوق بھائی پر، بہنوں کے حقوق بھائیوں پر، بھائیوں کے حقوق بہنوں پر، شوہر کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق شوہر پر، پڑوسی کے حقوق پڑوسی پر، کہیں سفر پر گئے اس سفر میں ملنے والے دوست و احباب رفیق سفر ان کے حقوق، کتنے حقوق ایسے ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، ان سارے حقوق کا تعلق تین چیزوں پر منحصر ہے: انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو۔ کیا کہیں گے؟ جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر انسان کی یہ تین چیزیں محفوظ ہوں، انسان کی جان محفوظ ہو، انسان کا مال محفوظ ہو، انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی امن پسند سوسائٹی کہلائے گی۔ وہ سماج امن پسند سماج کہلائے گا جہاں پر یہ تین چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اور جانتے ہیں، جب بھی کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جب بھی کسی کے اوپر جو ہے ناحق ستایا جاتا ہے کسی کو، اور جو ہے ظلم کیا جاتا ہے،
وہاں ظلم کی ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت پائی جانا ضروری ہے. یا تو کسی کی جان پر حملہ کیا گیا ہوگا ناحق، یا تو کسی کے مال پر، یا کسی کی عزت و آبرو پر. اور جانتے ہیں آپ یہ تینوں چیزیں اتنی اہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جگہ پر امن کی تعلیم دی، جتنے اہم موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی تعلیم دی، انہی 3 چیزوں کا حوالہ دیا. حجۃ الوداع جیسے اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ٹانٹے مارتا ہوا سمندر، وہاں پر تقریر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں پر امن کی تعلیم دیتے ہوئے انہی 3 چیزوں کا حوالہ دیا. کیا فرمایا؟ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو ویسے ہی محترم ہے جیسے کہ آج کا یہ دن محترم ہے، جیسا کہ یہ شہر محترم ہے، جیسا کہ یہ مہینہ محترم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو صاف کر دیا کہ جو سماج امن پسندی چاہتا ہے، جو سماج پر امن رہنا چاہتا ہے، اس سماج کے اندر انسان کی یہ 3 چیزیں محفوظ ہونی بالکل بے حد ضروری ہے. حضرات، کوتاہیاں کیسے ہوتی ہیں؟ کسی کا ناحق قتل کر دینا، کسی کو ناحق ڈانٹ دینا بہت بڑا ظلم ہے. کسی کی عزت و آبرو کو نیلام کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی کوتاہی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا خمیازہ کل قیامت کے دن بھرنا پڑے گا. اور ایسا ویسا نہیں، بہت بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی کہ انسان، دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم کسی سے کچھ لے لیں، لے دے کر معاملہ حل ہو جاتا ہے، پیسہ چل رہا ہے، درہم دینار چل رہا ہے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ اکبر، کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید، کیا کہیں گے آپ؟ شہید اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسے چنا، اس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا. اس شہید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سارے گناہ معاف، شہید ہو گیا سارے گناہ معاف. اللہ رب العالمین کے راستے میں جان دی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر جان دی ہے، اس کے کلمے کی بلندی کے لیے جان دی ہے، اپنی جان کو نچھاور کر کے جا رہا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے سوائے قرض کے. بندے سے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا. اب ذرا سوچیے آپ، وہ شہید جس نے نذرانہ اپنی جان کا پیش کر دیا، وہ شخص بھی اگر بندے کا حق اپنے پاس رکھتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہے، معافی نہیں ہے، تو میں اور آپ نہ شہید ہیں، نہ ہمارے اعمال کا پتہ ہے کہ قبول ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے. کون کہتا ہے میری نمازیں قبول ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دیا، ہم عبادتیں کر رہے ہیں. لیکن قبولیت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے اوپر جنت کا لیبل لگ چکا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرض دار بندوں کا حق لے کر اس دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی معافی نہیں ہے، تو میں اور آپ اگر اس دنیا سے کسی کا حق اپنے پاس رکھتے ہوئے جاتے ہیں اور ہم مغفرت کی امید رکھیں، معافی کی امید رکھیں، محترم حاضرین، نہایت ہی بہت بڑی بے وقوفی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کیا من المفلس، مشہور حدیث ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، بارہا سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن سمجھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس، مفلس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا، اللہ کے رسول ہم مفلس اسے جانتے ہیں، المفلس فینا من لا درہم ولا دینار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مفلس فقیر ایسا شخص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن الذی یأتی بصلاۃ وزکاۃ وصیام، بڑی بھاری مقدار میں نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، سارے کے سارے مکمل.
نوافل کا بھی اہتمام اس کی زندگی میں ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ نمازیں پوری ہیں، حج مکمل ہے، زکوٰۃ ہر سال اس نے ادا کی ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے سنن اور نوافل کا بھی اس نے اہتمام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آئے گا دنیا کے اندر اس نے کسی کو ناحق گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کا ناحق مال دبایا ہوگا، سارے جرم کر کے جب وہ آئے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، لینداروں کی لائن لگی ہوگی، سارے حقدار موجود ہوں گے، ایک لمبی لائن لگی ہوگی، اللہ رب العالمین انصاف کرے گا۔ ہم نے شروع میں کہا درہم اور دینار کل قیامت کے دن چلنے والے نہیں ہیں، نہ کسی کے پاس ہوں گے، نہ لے دے کے معاملہ حل ہونے والا ہے، یہ قیمت چکانی پڑے گی، نیکیاں دے کر قیمت چکانی پڑے گی، اور اس سے بڑی بھاری کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں باپ کل قیامت کے دن بیٹے کو پہچانے گا نہیں، صاف انکار کرے گا دنیا میں میرا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، یہ نفسا نفسی کا عالم، اور وہاں پر ہماری نیکیاں چلی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں بانٹی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقداروں کی لائن ابھی باقی ہے، ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں جانے والا تھا وہ اب جہنم میں جا رہا ہے، ذرا سوچئے اس شخص کی نمازیں اس کی نمازیں نہ ہوئیں، اس کا حج اس کا اپنا حج نہ ہوا، اس کی زکوٰۃ جو اس نے ادا کی ہے وہ اس کی اپنی نہ ہوئی، تو انسان کے اعمال اس کو کل قیامت کے دن اگر بندہ اپنے پاس دوسروں کا حق رکھ کے جاتا ہے، حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہیاں کر کے جاتا ہے، میرے بھائی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ مومن حق کا محافظ ہوتا ہے، حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، حق دبانے والا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ مظلمۃ لأخیہ فی عرضہ او شیء فلیتحلل منہ یوم القیامہ، بڑی بھاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر دنیا میں کسی کا حق مارا ہے، ستایا ہے، ناحق گالی دی ہے، ناحق ظلم کیا ہے، تو غرغرے کی حالت میں پہنچنے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لو، اپنے معاملات کی صفائی کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، معافی تلافی اسی دنیا میں کر لو، کل قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، سب چاہیں گے کہ کدری سے ایک نیکی تو ملے، کوئی کسی کو معاف کرنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جانے سے پہلے یہاں سے معاملات صاف کر کے جاؤ، تصور کرو کس کو مارا ہے، تصور کرو کس کو ڈانٹا ہے، تصور کرو کس کی عزتوں کو نیلام کیا ہے، کس کا مال دبایا ہے، تصور کر کے آج ہی اس سے معافی مانگو۔ کل کس نے دیکھا ہے یہ سانس کب رک جائے، یہ آنکھیں کب بند ہو جائیں، اللہ رب العالمین کا بلاوا کب آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے معاملات کو درست کر لو۔ اللہ اکبر، کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ ظلم کریں گے؟ آپ نے کسی کو اوپر ظلم کیا ہو کوئی تصور نہیں کر سکتا، آپ نے کسی کو گالی دی ہو کوئی تصور نہیں کر سکتا، آپ نے کسی کو ناحق کوڑا لگایا ہو کوئی تصور نہیں کر سکتا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، آخری وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں بشر ہوں، بشری تقاضے کے تحت اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، اگر میں نے کسی کے اوپر ناحق کوڑا لگایا ہو، اگر میں نے ناحق کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، تو اے اللہ میرے اس ناحق ظلم کرنے کو، میرے ناحق کوڑا لگانے کو جس شخص کو میں نے لگایا اس شخص کے حق میں تیری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، اور ہمارا عمل، اللہ اکبر، ایسے ایسے مظاہر ہیں ظلم کے جو ہم دن رات کرتے جاتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہماری بہنیں ہم سے پریشان ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے والدین ہم سے پریشان ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ نماز ہمیشہ سنائے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا جو دوسرا رخ ہے اس کو ہم نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ہمارے چلنے سے کسی کو تکلیف ہے، ہمارے بولنے سے کسی کو تکلیف ہے، خدا را ان چیزوں پر خیال کیجیے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ جانتے ہیں آپ، ایک آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا، یہ دعاؤں سے حل ہونے والا نہیں،
حقوق العباد کا معاملہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے، سجدوں سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ روڈ پہ جا کر کسی کی عزت کو نیلام کیا ہے، مسجد میں بیٹھ کر اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کا ناحق مال دبا کر رکھا ہے اپنے پاس اور اس مال کے ذریعے سے بڑا آدمی بن چکا ہے، محترم حاضرین، جب تک اس کے حق کو لوٹایا نہیں جائے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور جانتے ہیں آپ، یہ نمازیں، یہ روزے کوئی کام آنے والے نہیں، ساری چیزیں بیکار ہیں، کیونکہ حقدار کو جب تک اس کا حق لوٹایا نہیں جائے گا اللہ رب العالمین اس کے بیچ میں آئے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین حقوق العباد کے معاملے میں دخل اندازی نہیں دینے والا ہے۔ اسی لیے محترم حاضرین، اس بات کا خیال رکھیں، جو بھی حق، کسی بھی طرح کا حق کسی کا بھی ہمارے پاس اگر موجود ہے، خدا را اس کو لوٹانے کی کوشش کریں، اس میں بھلائی ہے۔ ہم نے جیسے شروع میں کہا، حقوق اللہ کے معاملے میں اگر کوتاہی ہو جائے، اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا معاملہ ہے اور انسان معاف نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، اگر جانتے ہیں آپ سامنے سے معاف کر بھی دیا اس نے تو دل میں بغض ضرور رکھے گا، دل میں بغض ضرور رکھے گا۔ تو حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ کے مقابلے میں بڑا سخت ہے۔ خلاصے کے طور پر اگر میں کہوں تو اس معاملے پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور جس کو بھی ستایا ہو، مارا ہو، گالے دی ہو، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اس شخص سے جس کا حق ہم نے دبا کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقوق کا محافظ بنا، اللہ رب العالمین نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین جتنے بھی حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اللہ ان سب کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔